10 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ وہ روزانہ چھوڑ بھی دے، روزانہ بھی رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ روزانہ چھوڑ دینا عبادت ہی شمار ہوگا۔ ان 10 قسم کی عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان عورت ہیں، آپ کے گھر میں مائیں، بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا وہم دور کرنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں وہ 10 عورتیں ایسی بھی ہیں جن کا روزہ رکھنا اللہ کو مطلوب نہیں، بلکہ اگر وہ ان حالات میں روزہ رکھیں گی تو وہ ثواب نہیں بلکہ گناہ سمیٹ رہی ہوں گی۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں معاشرے کے ڈر سے یا محض لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے اپنی جان پر ظلم کرتی ہیں اور وہ روزہ رکھ لیتی ہیں، جس سے اللہ نے انہیں خود منع فرمایا ہے۔ آج میں وہ 10 نام ظاہر کروں گا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رخصت دے دی، لیکن یاد رہے ان 10 میں سے 3 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ ہم اس معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ایک خاموش زہر کی طرح ان کی زندگی ختم کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے درمیان میں آپ کو وہ خاص راز بھی بتاؤں گا کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا ایک بھی لمحہ عبادت سے خالی نہ رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بیماری، حمل یا بڑھاپا ہی وہ وجوہات ہیں؟ نہیں، اس فہرست میں کچھ ایسے نام بھی شامل ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اس اہم سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں سبحان اللہ لازمی لکھ دی، تاکہ اس نیک کام میں آپ کی حاضری لگ جائے۔ میرے پیارے دوستو، ہماری فہرست میں وہ پہلی عورت جس پر روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ ہے شدید بیمار عورت۔ اسلام انسانی جان کی قدر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی حالت میں روزے کی رعایت دی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ہر معمولی بیماری میں روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں بات ہو رہی ہے اس بیماری کی جس میں روزے رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا بیماری کے مزید بگڑ جانے کا ڈر ہو، یا روزہ رکھنے سے صحت یابی میں بہت زیادہ دیر ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی بہن زبردستی روزہ رکھتی ہے تو وہ نیکی نہیں کر رہی بلکہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے جس میں اللہ نے اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رعایتوں یعنی آسانیوں پر عمل کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر بیماری ہی ایسی ہو جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو تو کیا اس عورت کو زندگی بھر کے روزے قضا کرنے ہوں گے یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب میں آپ کو ویڈیو کے اس حصے میں دوں گا جہاں ہم فدیہ کا ذکر کریں گے، اس لیے ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے گا۔ دوستو سوچئے، ہمارا رب کتنا رحیم ہے کہ اس نے عبادت سے زیادہ اپنے بندوں کی تکالیف کو اہمیت دی۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بستر مرگ پر ہوں اور وہ پھر بھی بھوک پیاس برداشت کرے۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ، میں تیری دی ہوئی آسانی کو تیرے ہی حکم پر قبول کر رہی ہوں۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں دوسرا نام عورت کا ہے جو حاملہ ہے، یعنی جس کے بطن میں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی ہے۔ اسلام ان ماؤں کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں گے کہ اللہ نے اس کی مشقت کو دیکھتے ہوئے اسے روزے میں رعایت عطا فرمائی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزے کی فرضیت عارضی طور پر اٹھا لی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میرے نبی کی اپنی امت کی ماؤں اور بہنوں پر وہ شفقت ہے
جو 1400 سال پہلے ہی عطا کر دی گئی تھی۔ شریعت محمدی کا اصول بالکل واضح ہے۔ اگر کسی حاملہ خاتون کو یہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی اپنی صحت بگڑ جائے گی یا اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچے کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی روزہ نہ رکھنا بالکل جائز ہے۔ یا ایک بات دل کی گہرائی سے سمجھ لیں، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا اس وقت کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی بہن محض ضد میں یا لوگوں کے تانوں کے ڈر سے روزہ رکھتی ہے اور اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جواب دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی ضروری بات جو اکثر خواتین نہیں جانتی، کیا ان روزوں کے بدلے صرف مسکین کو کھانا کھلا دینا کافی ہوگا یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس روزوں کو دوبارہ رکھنا یعنی قضا کرنا لازمی ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سی بہنیں تذبذب کا شکار رہتی ہیں۔ اس کا درست شرعی حل میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ وہاں ہم قضا اور فدیہ کا فرق تفصیل سے واضح کریں گے۔ اے میری بہنوں، اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے چنا ہے۔ وہ رحیم و کریم رب آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے روزہ چھوڑ رہی ہیں تو یقین جانیے آپ کا یہ عمل بھی اللہ کی اطاعت ہی میں شمار ہوگا۔ دین کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تیسرا مقام ان ماؤں کا ہے جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ ایک ننھا بچہ جس کی پوری زندگی اور غذا کا دار و مدار اس کی ماں پر ہوتا ہے۔ اسلام نے اس نازک رشتے اور بچے کی ضرورت کو کتنا مقدم رکھا ہے، اس کا ثبوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بات میں بھی ذکر کیا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزے کی فرضیت عارضی طور پر اٹھا لی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی مہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ماؤں پر تنگی نہیں فرمائی جن کی گود میں پلنے والا بچہ ان کا محتاج ہو۔ اگر کسی ماں کو یہ محسوس ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں دودھ کی مقدار اتنی کم ہو جائے گی کہ بچہ بھوکا رہے گا یا بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، یا پھر خود ماں اتنی نڈھال ہو جائے گی کہ وہ بچے کو سنبھال نہیں پائے گی، تو ایسی صورت میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روزہ چھوڑنے کی پوری اجازت دیتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ننھے بچے کی پرورش اللہ کا دیا ہوا ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک معصوم بچہ اس لیے بھوکا رہے کہ اس کی ماں روزہ رکھ رہی ہے۔ یہاں روزہ چھوڑ دینا ہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بہت بڑا لیکن موجود ہے۔ بہت سی مائیں سمجھتی ہیں کہ جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، چاہے وہ 2 سال کا عرصہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر سے روزہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ان روزوں کی قضا ضروری ہے یا صرف غریب کو کھانا کھلا دینا ہی کافی ہے؟ یہ وہ باریک نکتہ ہے جو آپ کی پوری زندگی کی عبادت پر اثر ڈال سکتا ہے، اور اس کا درست جواب آپ کو ویڈیو کے آخر کے حصے میں ملے گا۔ اے ماؤ، آپ کا بچہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک انعام ہے۔ اس انعام کی حفاظت کرنا، اس وقت پر غذا دینا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا بھی بندگی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ان تمام مشقتوں کو دیکھ رہا ہے جو آپ ایک نئی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے جھیل رہی ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہیں کہ آپ کے بچے کو تکلیف نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ اس کے حکم کی ہی تعمیل کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے فہرست میں چوتھا نمبر ان بزرگ ماؤں اور بہنوں کا ہے جن پر بڑھاپے کی وجہ سے نقاہت اور کمزوری غالب آ چکی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عمر رسیدہ لوگوں کی عزت اور ان کی مجبوریوں کا پورا خیال رکھتا ہے۔ جب انسان اس عمر کو پہنچ جائے جہاں بھوک اور پیاس برداشت کرنا اس کی صحت کے لیے ناممکن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص رعایت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ دوستو، یہ آیت مبارکہ ان بزرگوں کے لیے ہے جن کی جسمانی حالت اب ایسی نہیں رہی کہ وہ پورا دن بھوکے پیاسے رہ سکیں، اور نہ ہی مستقبل میں ان کی صحت کے دوبارہ اتنی بہتر ہونے کی امید ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کر سکیں۔
شریعت محمدی کا یہ قانون کتنا خوبصورت ہے کہ یہاں عبادت کا طریقہ بدل دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بوڑھی خاتون روزہ رکھنے کی بالکل ہمت نہیں رکھتی اور روزہ رکھنا اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اسلام انہیں مجبور نہیں کرتا۔ ایسی بزرگ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں یا اس کی رقم کسی مستحق کو دے دیں۔ اسے اسلام میں فدیہ کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے یہ رعایت صرف ان کے لیے ہے جو واقعی اتنے کمزور ہیں کہ آپ کبھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک اور ضروری بات یہ ہے کہ کیا ہر بوڑھی عورت فدیہ دے کر جان چھڑا سکتی ہے؟ یا اگر کسی نے جوانی کے روزے چھوڑے ہوئے ہوں تو کیا بڑھاپے میں ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، ایک روزے کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی عبادات ضائع نہ ہوں۔ اس کی مکمل تفصیل میں ویڈیو کے آخر میں دوں گا، جہاں ہم فدیہ کی صحیح رقم کا ذکر کریں گے۔ ہماری بزرگ مائیں ہماری برکت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے دین میں کتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر وہ جسم سے روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ کسی غریب کا پیٹ بھر کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ کو آپ کی بھوک پیاس نہیں چاہیے، اسے تو آپ کا تقوی اور آپ کے دل کی نیت چاہیے کہ اے اللہ، میں اب اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ تیرا یہ فرض پورا کر سکوں، اس لیے تیرے ہی حکم پر تیرے کسی غریب بندے کو کھانا کھلا کر تیری خوش نوودی چاہتی ہوں۔ دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ 5واں مقام ان خواتین کا ہے جو رمضان کے دوران سفر پر ہوں، سفر چاہے پہلے دور کا ہو یا آج کے جدید دور کا، اس میں ایک قسم کی تھکن اور بے چینی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے روزے کے حکم میں نرمی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سفر کی حالت میں بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو روزے رکھے، اور اگر اسے مشقت محسوس ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر کوئی خاتون کسی شرعی سفر پر نکلتی ہے جس کی مسافتاً تقریباً 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر سفر میں آسانی ہے، جیسے ہوائی جہاز یا آرام دہ گاڑی کا سفر، اور خاتون سمجھتی ہے کہ وہ بآسانی روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر سفر میں تھکن، پیاس یا کسی بھی قسم کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو زبردستی روزہ رکھ کر خود کو ہلاک کرنا یا نڈھال کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینا اور بعد میں اس کی قضا کرنا ہی اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ضرور آئے گا۔ اگر کوئی خاتون صبح سحری کے وقت گھر پر تھی اور روزہ رکھ لیا، لیکن دوپہر کو اسے اچانک کسی سفر پہ نکلنا پڑ گیا تو کیا وہ اپنا رکھا ہوا روزہ توڑ سکتی ہے؟ اور کیا سفر ختم ہونے کے بعد اس روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا قضا ہی لازمی ہے؟ یہ وہ اہم مسائل ہیں جن کی غلط فہمی میں بہت سے لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اس کا درست حال ہم ویڈیو کے آخر حصے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اے میرے پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اسے خود پر مشکل نہ بنائیں۔ اگر آپ کا رب آپ کو رخصت دے رہا ہے تو اس کی نعمت سمجھ کر قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی آسانیوں سے فائدہ اٹھائے۔ سفر میں آپ کی حفاظت اور آپ کی صحت اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ بس نیت یہ رکھیں کہ اے اللہ، میں تیری دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھا کر یہ روزہ بعد میں مکمل کر لوں گی۔ میرے پیارے دوستو، ہماری اس فہرست میں 6واں مقام ان خواتین کا ہے جو اپنے مخصوص ایام یا ماہواری کی حالت میں ہوں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسلام نے اس حالت میں عورت کو بہت بڑی رعایت عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ہم اس حالت میں سے گزرتی تھیں، ہمیں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔
یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان دنوں کی نمازیں تو معاف کر دی، لیکن روزوں کی اہمیت کے پیش نظر حکم دیا ہے کہ ان کی قضا بعد میں کر لی جائے۔ شریعت محمدی کا قانون بالکل صاف اور واضح ہے۔ ماہواری کی حالت میں عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی خاتون تقوی دکھانے کے لیے یا شرم کی وجہ سے اس حالت میں روزہ رکھتی ہے تو وہ ثواب نہیں کما رہی بلکہ گناہ گار ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی کر رہی ہے۔ یہاں دو اہم باتیں یاد رکھیے۔ اگر سحری کے وقت خون آنا شروع ہو جائے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر پورا دن روزہ رکھا اور افطاری سے چند منٹ پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کی قضا بعد میں کرنا لازمی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال ہے جو ہر بہن کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون رمضان کے آخری عشرے یا لیلۃ القدر کی برکتیں پانے کے لیے ادویات یعنی ٹیبلٹس استعمال کر کے ان ایام کو روک لے تاکہ وہ روزے رکھ سکے تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ کیا وہ روزے قبول ہوں گے؟ یہ وہ حساس مسئلہ ہے جس کا جواب ہر مسلمان عورت کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کی مکمل حقیقت میں ویڈیو کے آخر حصے میں بتاؤں گا، اس لیے کہیں مت جائیے گا۔ میری محترم بہنوں، یہ ایام آپ کی کسی کمی یا گناہ کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی ایک فطری ضرورت ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم پر ان دنوں میں روزہ چھوڑتی ہیں تو آپ کا وہ روزہ نہ رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہی میں شمار ہے، کیونکہ آپ اس وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی اس رخصت کو خوشی سے قبول کریں اور پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا پورے شوق سے کریں۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں 7واں مقام ان ماؤں کا ہے جو بچوں کی ولادت کے بعد کے ایام یعنی نفاس کی حالت میں ہوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کا جسم انتہائی نکاہت اور کمزوری سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسلام جو کہ سلامتی اور رحمت کا دین ہے، اس حالت میں عورت پر روزے کی مشقت نہیں ڈالتا، جیسا کہ احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ نفاس والی عورتوں کا حکم بھی وہی ہے جو حاضہ یعنی ماہواری والی عورتوں کا ہے، یعنی وہ ان دنوں میں نہ نماز پڑھیں گی اور نہ ہی روزے رکھیں گی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی وہ رعایت ہے جو ماں کی صحت اور اس کی نئی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھ کر دی گئی ہے۔ شریعت محمدی کے مطابق جب تک عورت نفاس کی حالت میں ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اس پر روزہ رکھنا نہ صرف معاف ہے بلکہ اس حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، جو ہی یہ سلسلہ رک جائے اور عورت پاک ہو جائے، چاہے وہ 40 دن سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر غسل کر کے نماز پڑھنا اور روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں گے، ان کی قضا بعد میں کرنا لازم ہے۔ ان روزوں کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ ان کے بدلے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن سے زیادہ عرض گزار ہو جائیں اور پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہے تو کیا وہ اب بھی روزہ چھوڑے گی یا اب اسے روزہ رکھنا پڑے گا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بہنیں اپنے روزے ضائع کر دیتی ہیں۔ اس کا بالکل درست شرعی جواب میں آپ کو ویڈیو کے اس حصے میں دوں گا جہاں ہم بیماری کے روزوں کا ذکر مکمل کریں گے۔ اسی لیے جڑے رہیے گا۔ اے کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی ماں، اللہ پاک آپ کی اس تکلیف اور قربانی سے بخوبی واقف ہے جو آپ نے ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لانے کے لیے دی ہے۔ ان دنوں میں آپ کا روزہ نہ رکھنا بھی اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے بچے کی بہترین پرورش کر سکیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے مسلط سے دور ہوتی ہیں یا روزہ نہیں رکھتی تو وہ رحیم رب آپ کو آپ کی نیت پر اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ دوستو، 8واں مقام اس خاتون کا ہے جو روزہ تو رکھے ہوئے ہے لیکن اچانک اس کی حالت ایسی غیر ہو جائے کہ شدید بھوک یا پیاس کی وجہ سے اسے اپنی جان جانے کا اندیشہ ہو یا عقل کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھ و ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو ہماری جان کی ہلاکت پسند نہیں۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے جہاں روزہ جان لے سکتا ہو تو وہاں روزہ توڑنا نہ صرف جائز
بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت محمدی کا یہ قانون ہر اس خاتون یا مرد کے لیے ہے جو کسی ایسی شدید مشقت یا اچانک بیماری کا شکار ہو جائے کہ پیاس کی شدت سے گردے فیل ہونے کا ڈر ہو یا شوگر اتنی گر جائے کہ انسان بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جائے۔ ایسے حالات میں یہ سوچنا کہ میں گناہ گار ہو جاؤں گی بالکل غلط ہے۔ اسلام میں جان بچانا فرض ہے۔ اگر کوئی خاتون ایسی مجبوری میں روزہ توڑ دیتی ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی اسے لگاتار 60 روزے نہیں رکھنے ہوں گے، بلکہ اسے صرف ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، یعنی رمضان کے بعد کسی بھی دن ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں ایک بہت ہی باریک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ معمولی پیاس اور جان لیوا پیاس میں کیا فرق ہے۔ اگر لوگ ذرا سا گھبراہٹ ہونے پر روزہ توڑ دیتے ہیں، کیا ان پر بھی صرف قضا ہے یا ان کے لیے حکم سخت ہے؟ اور وہ کون سی ایسی دو عورتیں ہیں جن پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی صحت مند کیوں نہ ہو؟ ان کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کی تفصیل آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا تھا اور پھر اللہ ہی کے دیے ہوئے حکم پر جان بچانے کے تحت اسے توڑنا پڑا، تو یاد رکھیے وہ رب آپ کو آپ کی اس تکلیف پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو آپ کی زندگی چاہتا ہے۔ اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، وہ بہت معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ دوستو، 9ویں قسم اس خواتین کی ہے جو ذہنی طور پر معذور ہو یا کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے اپنی عقل کھو بیٹھی ہو۔ اسلام میں ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت وہی انسان کر سکتا ہے جس کے پاس عقل موجود ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے۔ 3 قسم کے لوگوں سے اعمال کا قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 1، سوتا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 2، بچے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور نمبر 3، مجنون یعنی ذہنی معذور جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے وہ عدل اور رحمت جو صرف شریعت محمدی ہی دے سکتی ہے، کہ جو انسان اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتا، اللہ نے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ شریعت کے مطابق اگر کوئی خاتون ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو یا بچپن ہی سے ذہنی معذور کا شکار ہو تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ اسے نہ تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس پر کوئی قضا لازم ہے، اور نہ ہی اس کے گھر والوں پر اس کا فدیہ دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ جب ایک انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی تو اللہ کی رحمت اسے ہر قسم کے حساب و کتاب سے آزاد کر دیتی ہے۔ یہاں روزہ نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ کے اس قانون کی پیروی ہے جس میں عقل کو ہر فریضے کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، یہاں ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ اگر کوئی بزرگ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے چیزیں بھولنے لگی ہو، جسے ہم الزائمرا یا یادداشت کی کمزوری کہتے ہیں، تو کیا ان کا حکم بھی یہی ہوگا؟ کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گی؟ یہ ایک ایسی باریک لکیر ہے جسے سمجھنا ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ 10ویں عورت کون ہے جس کا ذکر سب سے آخر میں ہے؟ وہ نام سن کر آپ کو اپنے بچپن کی یاد آئے گی۔ اس کی تفصیل بس 1 منٹ میں آپ کے سامنے ہوگی۔ اے لوگوں، ذرا غور کرو کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ وہ ہم سے وہ مطالبہ کرتا ہی نہیں جو ہماری استطاعت سے باہر ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بہن یا بیٹی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہے، تو اسے روزے رکھنے پر مجبور نہ کریں، اور نہ ہی اس بات کا دکھ کریں کہ وہ محروم ہے۔ یقین جانیے وہ تو اللہ کی وہ معصوم بندی ہیں جس کا حساب اللہ نے پہلے ہی آسان کر دیا۔ اس کی خدمت کریں، کیونکہ شاید اس کی خدمت ہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، ہماری اس فہرست میں 10واں اور آخری نام ان معصوم بچیوں کا ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی۔ اسلام میں عبادت کی فرضیت کے لیے ایک خاص عمر مقرر ہے تاکہ انسانی جسم اور ذہن اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی سنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اس نے
بچوں کو اس وقت تک فرائض سے آزاد رکھا ہے جب تک ان میں مکمل سمجھ بوجھ اور جسمانی طاقت پیدا نہ ہو جائے۔ شریعت محمدی کے مطابق جب تک بچی بالغ نہ ہو جائے اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض نہیں ہے۔ اگر وہ شوق میں روزے رکھنا چاہے تو والدین اسے رکھوا سکتے ہیں تاکہ اسے بچپن سے ہی دین کی عادت پڑے، لیکن اگر وہ روزے نہ رکھے تو اس پر یا اس کے والدین پر کوئی گناہ نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت چھوٹی عمر کی بچیوں کو زبردستی گرمی میں روزہ رکھوایا جاتا ہے جس سے ان کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ بچپن تربیت کا وقت ہے، سختی کا نہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کا وہ حصہ ہے جس کا آپ سے میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ ہم نے 10 عورتوں کا ذکر تو کر لیا ہے، لیکن اب یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ کس کو روزہ بدلے میں رکھنا ہوگا اور کس کو صرف پیسے یا کھانا فدیہ دینا ہوگا۔ یہاں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی عبادت کو ادھورا چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 1، قضا کن پر لازم۔ یاد رکھیے ان 10 میں سے 6 عورتیں ایسی ہیں جن پر روزوں کی قضا لازم ہے، یعنی جب ان کی مجبوری ختم ہو جائے تو انہیں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ وہ عورتیں یہ ہیں: عارضی بیمار عورتیں، صحت مند ہونے کے بعد، حاملہ عورتیں بچے کی پیدائش کے بعد، دودھ پلانے والی ماں جب دودھ پلانا چھوڑوا دے، مسافر عورتیں سفر ختم ہونے کے بعد، ماہواری والی خواتین پاک ہونے کے بعد، نفاس والی خاتون پاکی کے بعد۔ نمبر 2، فدیہ کن پر ہے؟ صرف وہ عورتیں ہیں جو اب کبھی روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت نہیں رکھیں گی، جسے انتہائی بوڑھی خاتون یا وہ مریض جس کی بیماری لا علاج ہو چکی ہو۔ صرف ان کے لیے فدیہ کی اجازت ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ! دوستو، اسلام کتنا خوبصورت اور آسان دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے جو خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر آج کی یہ معلومات آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور بہن کی زندگی آسان کر سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔